ملاکی نبی کا صحیفہ، ملاکی کی کتاب، اس کی پہلی اور دوسری آیت، پہلا باب، ملاکی پہلا باب، پہلی اور دوسری آیت۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے تم سے محبت رکھی تو بھی تم کہتے ہو کہ تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی۔ خداوند فرماتا ہے، کیا عیساؤ یعقوب کا بھائی نہ تھا؟ لیکن میں نے یعقوب سے محبت رکھی۔ شکریہ۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ سب کہہ سکتے ہیں آمین؟ آمین۔ آمین ہونا کیا ہے؟ آمین۔ جس قدر کوئی آمین دل سے کرتا ہے اسی قدر برکت پاتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ آمین کا مطلب ہی یہ ہے کہ برکت کو یہ ریسیو کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ لیکن خدا کی برکت کو جب آپ کے جذبات ہی ساتھ نہیں دے رہے تو پھر ہم کس طرح برکت پا سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ عزیزو، آج جو پیغام خدا کے کلام میں سے میں دینا چاہتا ہوں، چونکہ آج ہولی کمیونین پاک شراکت کی میٹنگ ہے۔ کون سی میٹنگ ہے؟ پاک شراکت۔ اور جس کا اظہار ہم کرتے ہیں کہ ہم خدا سے شراکت کر رہے ہیں۔ کس سے شراکت کر رہے ہیں؟ خدا سے شراکت، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ شراکت، کلیسیا کے بہن بھائیوں کے ساتھ شراکت۔ لیکن شراکت کے پیچھے کون سی چیز ہوتی ہے؟ محبت۔ اگر شراکت کے پیچھے محبت نہیں تو شراکت کس بات ہے؟ شراکت جس کا نام پاک شراکت ہے، اور میرے عزیزو اس کے پیچھے خدا کی لا تبدیل محبت ہے۔ ہلیلویا۔ اور یہ ایسی محبت ہے، ایک جملہ ہم کہتے ہیں نا، یسوع مسیح کل، آج، ابد تک۔ اور یہ بھی جانیے کہ خدا کی محبت کل، آج اور ابد تک کیا ہے؟ یکساں۔ خدا کی محبت ہمیشہ یکساں رہتی ہے۔ اور خدا کی محبت میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے لیے یہ نہیں کہ ہم چرچ آتے ہیں یا ہم دعا کرتے ہیں، ہم کلام پڑھتے ہیں، ہم ہدیے دیتے ہیں اور یہ نہ بھی کریں، خدا کی محبت پھر بھی ہمارے ساتھ یکساں رہتی ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کی محبت لا تبدیل، جسے زوال نہیں اور لاسانی، اور اس جیسی کوئی محبت ہے ہی نہیں۔ اور میرے عزیزوں، یہاں ملاکی کی کتاب کا آغاز خدا اس محبت سے کہ میسی سے کرتا ہے، اور لکھا ہے خدا کی طرف سے ملاکی کی معرفت، اسرائیل کے لیے بار نبوت۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں نے تم سے کیا کی ہے؟ محبت رکھی، تو بھی تم کہتے ہو تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی۔ اور میرے عزیزوں، جو پہلی آیت کا جو جملے ہیں اس کا ترجمہ یوں ہے، the burden of the word of the Lord to Israel by ملاکی۔ یعنی یہ محبت کا میسج، محبت کا پیغام خدا کا بوجھ ہے۔ غور کریں، یہ برڈن ہے خدا کا۔ اور میرے عزیزوں، جس کا مطلب ہے لوڈ، وزن، اور ملاکی کا جو مطلب ہے وہ ہے مسنجر،
پیغام دینے والا، پیغام رساں۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیے، مسنجر یا پیغمبر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی خاص پیغام ہے، جو خاص میسج رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ملاکی کے زمانے میں خدا کی طرف سے کوئی دنیا کے لیے پیغام نہیں تھا، کوئی رویا نہیں تھی، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی کلام نہیں تھا، خدا کی طرف سے کوئی آواز نہیں تھی۔ اور ملاکی کا زمانہ یہ خاموش ترین زمانہ خدا کی طرف سے سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ خاموشی کا زمانہ کتنا لمبا ہے؟ یہ غالباً 400 یا 450 سال پر محیط ہے۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیں، خداوند کے ساتھ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بنی اسرائیل یہودی کلیسیا تھی، خدا کے ساتھ ان کی اپنی محبت ٹھنڈی پڑ چکی تھی، وہ محبت کو کھو چکے تھے۔ اور میرے عزیزو جب ہم مکاشفہ 2 اس کی 4 آیت پڑھتے ہیں، سیم یہاں خدا وہی بات کر رہا ہے جو خدا یسوع مسیح کلیسیا سے کر رہا ہے۔ مجھے تجھ سے شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ خدا کہتا ہے میں نے تم سے محبت رکھی، لیکن تم کہتے ہو کہ کس بات میں؟ کس بات میں تو نے اپنی محبت ہمارے ساتھ ظاہر کی؟ اور میرے عزیزوں، لیکن یہ قوم، یہ لوگ خداوند کے ساتھ اپنی محبت کھو چکے تھے۔ وہ ایسی باتیں کر رہے تھے اور رسومات تھیں، قربانیاں تھیں، بخور جل رہے تھے، خدا کے مذبح کا احترام نہیں تھا۔ اور میرے عزیزو، اس کے ساتھ ریوائیول نہیں تھا، بیداری نہیں تھی، مذبح کی آگ ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ ممکن ہے مذبح پر آگ جل رہی ہو، لیکن روحانی آگ ٹھنڈی پڑ گئی۔ یہ ساری باتیں رسوماتی، یہ سارے کام، عبادتیں، چرچ جانا اور میرے عزیزوں ساری رسومات ادا کرنا محض رسمی بن چکا تھا۔ اور میرے عزیزوں، اس طرح کی صورتحال کو سیاہ دور کہا جا سکتا ہے، اسی لیے یہ دور خاموشی کا دور تھا۔ کوئی کلام نہیں تھا، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی خدا کی آواز نہیں تھی، کوئی بیداری نہیں تھی۔ اور میرے عزیزوں، آخر کار خدا نے اس شخص کو اٹھایا، ملاکی کو، اور لوگ روحانی طور پر مردہ ہو چکے تھے۔ دینداری کی وجہ تھی، رسومات تھیں۔ اور میرے عزیزوں، اسی طرح چرچ ہسٹری میں بھی کئی دور گزرے، کئی زمانے آئے۔ ایسے دور بھی میرے عزیزوں چرچ ہسٹری میں آئے جب کلام نہیں تھا، اور میرے عزیزوں روحانی لیڈرشپ ضرور تھی، لیکن روح کا کلام نہیں تھا۔ اور خداوند اسی طرح ملاکی کی کتاب میں ہی وہاں بھی پاسبان تھے۔ ذرا دیکھیے 2 باب کی پہلی آیت۔ اور جب اے کائنوں تمہارے لیے یہ حکم ہے، اب رب الافواج فرماتا ہے، اگر تم شنوا نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے تو میں تم کو اور تمہاری نعمتوں کو ملعون کروں گا، بلکہ اس لیے کہ تم نے اسے مد نظر نہ رکھا، میں ملعون کر دوں گا۔ تم نے میری نعمتوں کو، میری خدمات کو، روح القدس کی نعمتوں کو، اپنے بلاوے کو مد نظر ہی نہ رکھا۔ خاموشی کا سبب تو یہ ہے، جو کاہن ہیں، نبی ہیں، خدمت گزار ہیں، میرے عزیزوں وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ ہاں بائبل اٹھائی ہوگی، منادی کر رہے ہوں گے، کلام سنا رہے ہوں گے، لیکن
रसूमाती। तो अजीजों, ये दौर इस तरह का, और उलमा की राय में मलाकी कोई बकायदा नाम नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, ये कोई शख्स नहीं है। उलमा की राय में ये कोई गुमनाम शख्स है, कोई आम सा शख्स। और सेम जिस तरह आस्तर के जमाने में मर्दगी था, सेम उसी तरह का ये शख्स था। और मेरे अजीजों, मलाकी जिसका तर्जमा सिर्फ ये करते हैं कि पैगाम रसा, यह सिर्फ मैसेंजर था और खुदा की आवाज बना, इसलिए इसका नाम मलाकी यहां आ गया। जिसकी रूह पर खुदा के कलाम का बोझ आ गया, बर्डन आ गई। और मेरे अजीजों, याद रखें कि खुदा के कलाम का बोझ क्या है उसके अंदर, कि वो लोगों को बताए कि खुदा तुमसे मोहब्बत करता है। उसके अंदर बोझ क्या है? ऐ इस्राएलियों सुनो, खुदा फरमाता है कि मैंने तुमसे क्या की है? मोहब्बत रखी है। बोझ ये है, बर्डन ये है कि मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, खुदावंद फरमाता है। और मेरे अजीजों, ये कैसी मोहब्बत का बोझ है? ये कॉवेनेंटेड खुदा की मोहब्बत, जो खुदा का अहद है, अहदी मोहब्बत का बोझ। और खुदा उसको ये बोझ उसने दिया कि बताए कि मैं एक कॉवेनेंट गॉड हूं, जो अबदी मोहब्बत रखता हूं, और मेरी मोहब्बत कभी कम नहीं होती। खुदावंद कहता है मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। वो कहते हैं किस बात में? शायद क्राइसिस इतने ज्यादा थे कि वो खुदा की मोहब्बत को जान ही ना सके, और क्राइसिस चल रहे थे। नाजुक वक्त है, आजमाइशें हैं, बहरान है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, बीमारी है। खुदावंद इसके बावजूद कहता है कि मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। और मेरे अजीजों, यहां लफ्ज जो आया है वो आहब, इब्रानी लफ्ज आहब, मोहब्बत के लिए। लेकिन ये जो लफ्ज है ये प्रेजेंस परफेक्ट जुमला है। मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, रख के भुल नहीं गया, मैं रखी, माजी च रखी ते अज भी रखना वा, ते इंज रखदा रवांगा। हालेलुया, ये जुमला है। इसलिए मैंने कहा कि खुदा की मोहब्बत कल, आज और अब तक यकसा है। गीत नहीं गाया करोगे खुदा तेरी रहमत अबदी है, असि सिर्फ गा कू के बोल जाने हैं। खुदा की मोहब्बत उसका जरा भी सवाल नहीं। वो कल भी मोहब्बत करता था, आज भी करता है, अब तक वो हमसे मोहब्बत करता रहेगा। हालेलुया, ऐसी मोहब्बत वो हमसे करता है। जोरदार ताली हमारे लिए खिलाने में उसकी मोहब्बत के लिए जोरदार ताली। ये उसकी मोहब्बत है। सो अजीजों, इसका मतलब है मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, बल्कि तुमसे हमेशा मोहब्बत रखता रहूंगा। मेरी मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। शायद तुम महसूस कर रहे हो खुदावंद हमसे मोहब्बत नहीं कर रहा, मगर याद रखें वजह ये नहीं कि खुदा हमसे मोहब्बत नहीं कर रहा, बल्कि वजह क्या है? तुम्हें मोहब्बत नजर नहीं आती। दुनिया की फिक्रों ने हमें इतना दबा दिया।
یہ جھاڑیاں یسوع مسیح نے کہا جو کلام کو بڑھ کر کیا کرتی ہیں؟ لڑائیوں کی آپ ہو گئے جھاڑی چڑی نہیں ہے تو بڑا بڑا ڈام تھے جو آگ گردن پر پڑا ہوا ہے. ہم کس طرح خدا کی محبت کو سمجھے؟ میرے عزیزوں ان ساری چیزوں نے ہمیں دبا رکھا ہے. ہمارا فوکس خدا پر کم، اس کی محبت پر کم، اس کی میرے عزیزوں جو رحمت ہے اس پر کم. اپنے مسائل کو ہم نے فوکس بنا لیا ہے، اپنی دنیا داری کو فوکس کر لیا ہے اور اپنے حالات کو فوکس کر لیا ہے، اپنے آپ پر نظر، اپنے حالات پر نظر. اور خدا کی محبت ہمیں میرے عزیزوں نظر نہیں آ رہی. اور یہ سیم اسی طرح ہے. گدعون کا زمانہ آپ کو یاد ہے نا، جب وہ چھپا ہوا تھا. آج ہم جھاڑیوں میں، فکروں میں، ان حالات میں چھپے ہوئے. خداوند کا فرشتہ کھڑا ہوا کہتا ہے زبردست سور میں خداوند آپ کے ساتھ ہے. یہ مطلب کی سی خدا تجھ سے محبت کرتا ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے. یہی سی نا، خداوند آپ کے وہ بھی یہی جانتا ہے کہ میں ساتھ. کس طرح؟ اگر یہ حالات ہو سارے دشمن سب ہم پر ہیوی ہو، دشمن ہمارا سب کچھ چھین لے، ہماری ہر چیز پر قابض ہو جائے، ہم مقروض ہوں، ہم قرض دار ہوں، ہم بیمار ہوں، ہم مشکلوں میں پھنسے ہوں، اگر خدا ہمارے ساتھ ہو. یہ بات گدعون جیسا شخص کہہ رہا تھا اور ہم بھی ایسے ہی ہیں. اگرچہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ حادثے ہمارے ساتھ کیوں گزرے؟ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے دشمن ہم پر کیوں غالب ہیں؟ ہمارا اناج مال، ہمارا میرے عزیزوں وہ کہہ رہے سب کچھ کیوں لٹ گئے؟ ہمارے انجیر کے درخت کیوں کاٹے گئے؟ کیوں ہمیں غریب رکھا گیا؟ خدا کہاں تھا؟ خدا کہاں ہے؟ یہ بنی اسرائیل کا رسپانس، جن کو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے کیا رکھی ہے. وہ آندے نے کیڑی گل چھپائی؟ کس بات میں تو ہم سے محبت رکھتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو نے ہم سے محبت رکھی تو ثبوت کیا ہے؟ پروف کیا ہے؟ ایویڈنس کیا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے. ثبوت کیا ہے؟ خداوند کہتا ہے یہ ثبوت ہے. خدا ثبوت دیتا ہے. پھر پڑھیے دوسری آیت. خداوند فرماتا ہے میں نے تم سے محبت رکھی تو بھی تم کہتے ہو تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی. خداوند فرماتا ہے کیا عیساؤ یعقوب کا بھائی نہ تھا؟ لیکن میں نے یعقوب سے محبت رکھی. شکریہ. اور آگے لکھا ہے عیساؤ سے دعوت. میں نے یعقوب سے، عیساؤ سے. عیساؤ کون تھا؟ چھوٹا کہ بڑا؟ اس وقت بھی مشرقی جتنی بھی جو ہے رسومات ہیں یا طریقہ کار ہے، بڑے کا حق زیادہ ہوتا ہے. ہر چیز پر بڑا قبضہ شروع بھی ہوتا ہے. پہلی شادی جو ہوتی ہے ہر چیز سے قبضہ کرتا کافی چیزوں سے قبضہ کر جاتا ہے. ولی عہد بنانا ہوتا تھا بڑا بیٹا. بادشاہ تو بادشاہ دینی ہو پہلے وہ، کسی کی رشتہ داروں سے لین دین کرنا پہلے وہ. تو عیساؤ بڑا تھا تو برکت کا حق بھی اس کا ہی تھا. پلوٹے ہونے کا حق بھی بائبل کیا کہتی ہے؟ اسی کا تھا. لیکن خدا پروف دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ جو چیزیں آج آپ کے پاس ہیں یہ محبت کا پروف ہے. عیساؤ کو نہیں ملی، میں نے یعقوب کو دی ہے. ہیلیلویا. یہ پروف. یعقوب عیساؤ دو بھائی تھے. عیساؤ بڑا تھا، برکت کا حق اس کا تھا. یہ
प्रूफ है, खुदा की मोहब्बत का प्रूफ, एविडेंस, उनका रिस्पॉन्स। खुदावन कहता है मैंने ईसाऊ से जबकि बरकत का, पलौठे होने का, सारी चीजों का, अहद का हर वक्त उसका था, लेकिन इसके बावजूद मैंने उससे दावत रखी और आपसे मोहब्बत रखी। हालेलुया। प्रूफ देखें, सबूत देखें। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मशरकी कल्चर के मुताबिक हम भी ऐसे ही हैं, और जो पलौठा है वो बड़ा बेटा होता है और जायदाद का हकदार ज्यादा वो होता है, पहला दर्जा उसका होता है। मगर जब ये पैदा हुआ तो पैदाइश की किताब हमें ये बताती है इसहाक के 2 जड़वा बेटे हुए, और यहाँ पर खुदावंद सर्वेंट नजर आता है, हाकम नजर आता है, उसके सामने चॉइस नजर आती है। खुदा ने उस जो तरीकेकार था उसको नहीं अपनाया, खुदा ने अपनी चॉइस जाहिर की है कि मैंने यकूब को बरकत दी। किसको बरकत दी है? अच्छा, ये हुक्म कदों आ गया कि मैं छोटे को बरकत दूंगा? हाले पैदा ही हो, हाले पता है रबेका गई आज खुदा दे कोल पूछण वास्ते, तो खुदा ने की क्या? छोटे को बरकत दूंगा, बड़ा छोटे का गुलाम होगा, बड़ा छोटे की। इसका मतलब क्या है? पैदा होने से भी पहले खुदा सबूत दे रहा है कि मैंने तुमसे कम मोहब्बत रखी। अरे जब तुम पैदा ही नहीं हुए थे, जब तुम दुनिया में ही नहीं आए थे, जब तुम तख्लीक ही नहीं हुए थे, मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। और मेरे अजीजों, ये खुदा की सार्वंटी, उसने कहा बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और यहां पर भी खुदा का चुनाव का पता चलता है। पहले अब्राहम को खुदा ने चुना, फिर अब इसाक को चुना, और इसके बाद मौका था ईसाऊ को चुनता, लेकिन ईसाऊ को खुदा ने रिजेक्ट किया और यकूब को खुदा ने चुना। और खुदा की चॉइस, और ये ऐसी चॉइस है जैसे जज्बात जिसमें शामिल नहीं, इसमें कोई जज्बात का, कोई जाहिरपन का असर नहीं, बल्कि मेरे अजीजों ये खुदावंद की कोवेनेंट अहदी मोहब्बत चॉइस है। एक बहुत बड़ा अहद जिसका विजन था खुदा का। और याद रखें, जब खुदा ने यकूब को चुना, इसराइल को चुना, तो खुदा अपने विजन में उसको शामिल कर रहा है। जो खुदा का क्या था? विजन, जो खुदा का प्लान, जो खुदा का मंसूबा, जो खुदा की बरकतें, उसमें उनको शामिल कर रहा था। और अजीजों, तो खुदा की मोहब्बत का सबूत फिर क्या हुआ? मैंने तुम्हें चुना। अपने चुनाव पर गौर करो। मोहब्बत का पहला सबूत, मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें अपना बनाया। तुम अब मेरे हो, पूरी दुनिया में से, सारी कौमों में से, सारे कबीलों में से तुम ही मेरी खास लोग हो। आमीन। ये सबूत है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा की मोहब्बत उसके आहद की मोहब्बत है। एक हवाला पढ़ो किवें दी मोहब्बत है। इस्तिसना एक कित्थों तक जांदी है। इस्तिसना मैं हैरान हो गया जब ये मैं पढ़ रहा था, मुताला कर रहा था। इस्तिसना 7 बाब 7वीं आयत से 9वीं आयत तक पढ़ दीजिए। खुदावंद ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया, प्रेज द लॉर्ड, तो उसका सबब ये न था कि तुम शुमार में कौमों से ज्यादा थे, क्योंकि तुम सब कौमों से
शुमार में कम थे, बल्कि चूंकि खुदावंद को तुमसे मोहब्बत है और वो उस कसम को जो उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई पूरा करना चाहता था, इसलिए खुदावंद तुमको अपने जोर और हाथ से निकाल आया और गुलामी के घर यानी मिस्र के बादशाह फिरौन के हाथ से तुमको मखलसी बख्शी। तो जान ले कि खुदावंद तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके 7,000 पुश्त तक वो अपने आप को कायम रखता ऐसे और जुमले उन पर शुक्रिया, रहम करता है। ऐसे जुमले जो मुझसे क्या रखते हैं, ते किथों तक मैं जाके मोहब्बत रखना, हाले वो पैदे नहीं। हालेलुया। अरे तीजी चौथी पुश्ता जिक्र करते हैं, आगे कितनी पुश्तों तक? 1000 पुश्तों तक मैं ये मोहब्बत रख दे ही रहूंगा। हालेलुया। ये हमारा खुदा है, ये प्रूफ है, ये सबूत है, ये खुदा है हमारा। तो अजीजों जरा आओ अपने चुनाव पर गौर करें। कि तुम खुदावंद उनको कहता है तुम में कोई ये बड़ी खूबियां नहीं थी, तुम बड़ी कौम नहीं थे, कोई बड़ा मार्का तुमने नहीं मारा था, तुम ज़हीन नहीं थे, तो भी दूसरी कौमों की तरह कौमों में से मैंने आपको चुना। तुम्हारे चुनने का सबब ये नहीं कि तुम बड़े अक्लमंद या दानिशमंद थे। और मेरे अजीजों, तुम्हें चुनने का सबब मेरी मोहब्बत थी। जब तुम्हारी खातिर मैंने मिस्री देवतों से लड़ा, जब मैं फिरौन से लड़ रहा था तो मेरी मोहब्बत ही थी। जब मैं तुम्हारे सामने बहरे कुल्ज़मों को चीर रहा था तो ये मेरी मोहब्बत थी। जब मैं तुम्हें आसमान पर से मन देता था, 40 साल ना तुम्हारे तन पर का कपड़ा पुराना हुआ, ना तुम्हारी जूतियां पुरानी हुई, ना तुम्हें किसी चीज की कमी आई, ये मेरी मोहब्बत। और जब दिन को इतना सूरज होता था, मैं अपने आप को तुम पर तान लेता था तंबू की तरह, ताकि तुम्हें गर्मी। तो ये मेरी क्या थी? हालेलुया। ये मोहब्बत का प्रूफ। एक कपल था, एक बड़े अरसे तक उनकी कोई औलाद नहीं, और बड़े वो अमीर खुशहाल और बहुत कुछ उनके पास था, लेकिन औलाद उनके पास नहीं थी। तो उन्होंने फैसला किया कोई बच्चा, कोई बेटी हम पैदा करें। ऐसा होता है ना, वो यतीम खाने में गए, बातचीत हुई, तो उन्होंने सारे बच्चे उनके सामने ले जी, जो बच्चा आप ले जाना चाहते थे वो ले गए। तो उन्होंने एक बच्ची को चुना, उसका इंतखाब किया, और उसके लिए पहले वो घर बड़ा सजू के, उसका कमरा है बड़ा डेकोरेट, और उसको घर में लाए बड़े ऑनर के साथ, बड़ी इज्जत, बड़ी खुशी, बड़ी एक ज़ियाफत उन्होंने की। बड़े शादमान थे कि आज से ये हमारी बेटी है। तो किसी दिन जब वो स्कूल में थी तो एक उसकी दोस्त कहने लगी, तेनू अपने मां बाप की कमी महसूस होती होगी, क्योंकि ये तो तेरे मां बाप और घरों ही होता है, बड़े लोग पैदा।
آپ جتنے بھی اچھے ہو رہے ہیں، اگر آپ نے کیا تو ضرور زہر کھول دینے نفرت. یہ دشمن کا کام. میرے ماں باپ میرے گھر میں میری کسی چیز کی کمی نہیں آتی، وہ یہ کہتے. لیکن اس نے پتا کیا جواب دیا؟ اس نے کہا لیکن میں ایک بات جانتی، تیرے ماں باپ جن کے گھر میں تو پیدا ہو گئی ان کا کوئی انتخاب نہیں تھا، تو آپ ساتھ ہی پیدا ہو. تو نے پیدا ہونا تھا، پیدا ہو گئی. لیکن میرے ماں باپ اتنے بڑے جگہ پر گئے، اتنے بڑے بچے، اتنی ساری لڑکیاں ان کے سامنے کھڑی کر دی گئی، لیکن انہوں نے مجھے جائز کیا. مجھے بڑے آنر سے ایک بڑے گھر میں لے گئے، مجھے بڑی عزت دی، مجھے بہت خوشی ہے، مجھے پراؤڈ ہے اپنے ماں باپ، مجھے فخر ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہاللیلویا. تو ہم بھی خدا کی چوائس ہے. خدا نے ہمیں چنا ہے. ایویں نکے نکے ہو کے نہ چل دے پیا. اسی کرسچن، اسی سائیاں، اسی آؤں، اسی آؤں. خدا نے اگر آج 7 ارب دنیا ہے، ان میں سے آپ خدا کی چوائس، خدا نے آپ کو چنا، آپ کو برگزیدہ کیا، اور خدا نے آپ کو اپنی خاص قوم بنایا ہے. ہاللیلویا. اور رسول آگے کہتا ہے بھائیو اپنے چناؤ پر تو غور کرو. گرنتھیوں کے خاتمے بڑی ہوتے مصیبت سامنے وہ تھے گل کی چل رہی سی کہ جنہیں مسیح کے پیچھے ہو گئے بے پول ہو گئے. مریا شخص صلیب آندے نجات ہے کیویں نجات ہے. اوتھے بحث ہو رہی تھی، اوتھے فلاسفر تھے، اوتھے ارسطو جیسے لوگ تھے، اس تھے ہورکینس جیسے لوگ تھے، لقمان حکیم جیسے لوگ سن جنہاں کا بڑا نام. اور میرے عزیزو ان میں بڑے بڑے نامور لوگ اور فلاسفر، افلاطون جیسے لوگ، سکالر، حکیم، اشراف، لیکن پولس نے ان کو نہیں چنا. کیا آج چنا میں مسالہ ہوتے ہیں نا، لیکن ان کو چنا. لیکن تم جو حکیم، تم جو نکمے، تم جو کمزور تھے، خدا نے تم کو چن لیا تاکہ زوراوروں کو شرمندہ کرے. خدا نے تم بے وقوفوں کو چن لیا تاکہ ان ارسطو جیسے لوگوں کو شرمندہ کرے، ان اشراف لوگوں کو شرمندہ کرے. تم کو چنا گیا ہے، تم اپنے بلائے جانے پر غور کرو. مگر کرنتھس کا کمزور طبقہ یہ لوگ تھے. صلیب کا پیغام ان کو بتایا جا رہا تھا کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے کیا ہے؟ بیوقوفی. مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی کیا ہے؟ ارسطو. چاہے میرے عزیزو افلاطون، لقمان، ایسے لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، کوئی پیغام نہیں. یہ خدا کی لازوال محبت کہ اس نے ہم جیسے بے وجودوں کو، بے وقوفوں کو چن لیا. لیکن یاد رکھیں خدا کی نظر میں دنیا کا بے وقوف سے بے وقوف شخص کیوں نہ ہو، یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے قبول کر لیا ہے، جس نے اپنا گھر چٹان پر بنا لیا ہے، وہ دنیا کا عقل مند شخص ہے. ہاللیلویا. خدا نے ہمیں بے وقوف نہیں بنایا، خدا نے ہمیں بے وقوف بلکہ آسمانی عقل دی ہے، روح القدس کی حکمت دی ہے. خدا نے ایسا کر دکھایا. خدا نے خود اپنے بیٹے کو دے دیا. اس نے کوڑے کھائے، اس نے مصیبتیں کھائیں،
لیکن ہم جو ویسٹ مال تھے، ویسٹ مال نکمے، جدو یہاں کیا گیا ہے یہ ویسٹ مال کے لفظ یوز، ہم نکموں کو خدا نے کیا کیا ہے؟ کسی کام کے نہیں، ویسٹ مال، کوڑا کرکٹ، کسی کام کے نہیں، خدا نے ہم کو چن لیا۔ ہاللیلویا! یہ پراؤڈ ہے، یہ فخر ہے خدا ان کا۔ میرے عزیزو، حقیر کے لیے جو ٹرم ہے وہاں یہاں پر، یہ نظریہ، یہ سوچ یہودی ہے۔ اور پتہ ہے یہودیوں کا ایک مائنڈ سیٹ کیا کہتا تھا؟ ادھر تھے حکیم سن، فلاسفر تھا سن، ارسطو جیسے، لقمان جیسے، اور نہ جانے افلاطون جیسے، ادھر دجے یہودی، انہوں کا مائنڈ سیٹ کی سی جب یہ گل ہو رہی ہے؟ وہ آدھے سن دے آر ڈاگ، غیر قومی کیا ہے؟ کتے، نامختون، یہ لفظ یوز ہو رہا ہے، یہ نامختون ہے، ڈاگز ہیں، غیر قومی ہیں۔ ایسی ایسی باتیں ہو رہی تھیں جب پولس ہمیں یہ کہہ رہا ہے اپنے بلائے جانے پر کیا کرو۔ اور میرے عزیزو، جب داؤد جاتی جولیت کے سامنے تھا، جاتی جولیت کا شاید بڑا ہوتا تھا، شاید اپنی فوج کا کرنل، کوئی جنرل، بہادر شخص، بڑے تمغے اس نے سجائے ہوئے تھے، لیکن جب وہ اس کے پاس نامختون ہوتا کون ہے؟ داؤد کو غصہ چڑھے ہے، نامختون، غور کرے، پڑھا لکھا شخص، عہدیدار شخص، لیکن یہ ان کی مائنڈ سیٹ ہے۔ دوسرا چاہے کتنا بھی اللہ کیوں نہ ہو، یہ ہے کون؟ شاید آج بھی کئی لوگ یہ مائنڈ سیٹ ہمارے اندر بھی، لیکن خدا ان کو چنتا ہے جو حلیم ہونا چاہتا ہے، جو گھمنڈی نہ ہو، جو اپنی کسی چیز پر پراؤڈ نہ محسوس کرے، جو اپنا آپ سب کچھ خدا کے کیا کر دے؟ تابع کر دے، اس کی سلیب، اپنی خودی، اپنا آپ اس کے قدموں میں ڈال دے اور سرنڈر ہو جائے۔ خداوند ان کو چن کر سرفراز کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا! وہ شخص عام نہیں رہتا، سو میں پھر آنا چاہتا ہوں۔ خدا ایسے لوگوں سے کہہ رہا ہے، میں نے تم سے کیا کی ہے؟ یہ سارا پیچھے محبت ہے، میں نے تم سے محبت کی۔ یہ نہ کہو کہ کس بات میں، نہ جانے میں کی تحقیق، یہ نہ سمجھو۔ ہاللیلویا! آئیے ہم خدا کے حضور اس کا شکر کریں، اس کی تعریف کریں۔ آئیے تھوڑی دیر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔